सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों की लॉकडाउन की पॉलिसी की आईनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। विफाक और सूबों के दरमियान जारी सियासी बयानबाजी पर इजहार बरहमी। अदालत ने वाजे किया आइंदा समात तक यकसा पॉलिसी यकीनी बनाई जाए वरना अबूरी हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध के वजीर के दिमाग पर पता नहीं क्या चढ़ गया जो विफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का बयान दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं सिद्रा मीर। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। देखते रहिए समा। अब आपने क्या करना है, अगर फैक्ट्रियां खुल रही हैं तो आपने लोगों को आगाह करना है इस चीज़ पे। हालांकि ये जब हम खोलेंगे फैक्ट्रीज़ और दुकानें और सब चीज़ें तो इसमें ज़िम्मेदारी जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी ज़िम्मेदारी होगी, जो दुकान चलाता है उसकी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन आवाम के अंदर हमारे टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। सबसे बड़ी तो ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोज़गारी से, भूख से ना मरें, तो उनके लिए रोज़गार भी हो और फिर कोरोना से भी बचाएं। इस बैलेंस के लिए आप टाइगर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस कैंपेन करें, लोगों को आगाह करें कि किन शराइत के मुताबिक हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं पहले कह चुका हूँ, मस्जिदें, इनके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स, मैं भी कहूँगा भी हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन बैठे हुए हैं, मैं उसके डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को यहाँ बैठाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी हमारे टाइगर्स बने हैं। तो ये डॉक्टर मिर्ज़ा को कहूँगा कि आपको गाइड करें। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़ुल्करनैन आपको बताएंगे चेयरमैन कि उनके अंदर आपने कैसे क्या चीज़ देखनी है जाके यूटिलिटी स्टोर्स पे। मैं चाहूँगा कि उस्मान डार आपसे मुख्तसर बात करें कि जो इन्होंने सियालकोट के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट किया है वॉलंटियर्स के साथ, टाइगर्स के साथ, तो वो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो नंबर वन चीज़ कि टाइगर फोर्स एक वॉलंटरी फोर्स है। आपने कहीं पैसे इकट्ठे नहीं करने, आपका काम ये नहीं है, आपको कोई तनख्वाहें नहीं मिल रही, आप एक जिहाद लड़ रहे हैं हमारे साथ मिल के, और आप ज्वाइन करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के आप काम करेंगे। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक बड़ा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया 2 दिन पहले, वो है कि हम जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो इस लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने। तो मैं आप जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस होगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो उस ऑफिस में वो एक डेस्क बनाएगी और उधर आप लोगों को रजिस्टर करेंगे। जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, लोग ख़ुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो जो वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करने की फॉर्म भरनी है, वो शायद ज़्यादा लोग ना कर सकें। इसलिए आप में से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया, तो आप उनकी मदद करें ताकि वो रजिस्टर करें और फिर हम उनको एक फ़िल्टर करके अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो नादरा के डेटाबेस है उनको फ़िल्टर करेंगे कि वाकई वो मुस्तहिक हैं, और उनके बाद वही कैश ट्रांसफ़र करेंगे जो कि आप अभी एहसास प्रोग्राम की कैश ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, और फिर उनको भी आप मॉनिटर करेंगे और हमें फ़ीडबैक देते रहेंगे। इसके अलावा मैं आप सबसे ये उम्मीद लगाता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स का मैं आपको बता बैठा हूँ, आपने कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखी? आपने देखा कि लोग गंदम को या और भी खाने पीने की चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? ये कानून के ख़िलाफ़ है। आपने ख़ुद एक्शन नहीं लेना, आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है एक्शन लेने के लिए। ये जो भी लोग ये गैर कानूनी चूज़ कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से वो होता क्या है कि कीमतें ऊपर चली जाती हैं
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں اب چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے. سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے، تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں. ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ آپ کو ID دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ، جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے. دوسرا، آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے. مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں. ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل آپریشنلائز کیا، اس کے لیے CM پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے. 403 کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکوٹ سے جو رجسٹر ہوئے، جس میں 71 MBBS ڈاکٹر تھے، تو وہ ماشاءاللہ وہاں آئے. انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہاں آ کر MS جو ہیں ہاسپٹل کے، ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا. اسی طرح سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں، جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی SOPs کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا. DPO سیالکوٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 2600 پولیس اہلکار ہیں، جس سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے، تھانے کو بھی چلانا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں DC صاحب سے کہا کہ مجھے 3 ٹائیگر فورس کے جوان چاہیے. تو 9000 کے قریب ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں مساجد کے جو SOPs ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اسی طرح 34 یوٹیلیٹی سٹور کے سینٹرز ہیں وہاں. اس کے اوپر چونکہ رمضان بازار نہیں لگ رہا، عوام کا رش ہے، تو سیالکوٹ کے جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں وہ سوشل ڈسٹنسنگ وہاں کروا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد تقریباً 19 کے قریب جو اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئٹمز پہ، وہ انشور کر رہے ہیں کہ آیا وہ سٹور کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے. چوتھی چیز، جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی مینجمنٹ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، چونکہ وہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی، سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی، اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں. پانچواں جو بڑا زبردست کام انہوں نے کیا، راشن ڈسٹریبیوشن کا. جہاں جہاں ہمارے سول سوسائٹی میں سے لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو ہم کسی جگہ بھی سیالکوٹ میں آٹے کا ٹرک یونین کونسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے. تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیالکوٹ کے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹے کا ٹرک، چینی، چاول، جو چیزیں دینی ہیں، اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ٹائیگر فورس، جو کہ ہمارے پاس یونین کونسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس ہے، ان کی ذمہ داریاں لگائیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. اسی طرح جس چیز کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ ان امپلائڈ لیبر، سیالکوٹ میں تقریباً 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، چونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے 100%. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ یونین کونسل کی سطح پہ سیکٹری جو ہیں، یونین کونسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائیگر فورس کی، اس کے جو سیکٹری ہیں، کنوینئر ہیں، وہ سیکٹری یونین کونسل ہیں. تو اسی آفس میں ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ رجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایک آفس کہہ سکتے ہیں آپ یہ، اور اسی ڈیسک پہ پھر جو ان امپلائڈ لیبر ہے گلی محلے کی سطح پہ یونین کونسل پہ وہ کام کریں گے. تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائیگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونیکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں ہے، اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلے ہے. ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی. اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے. جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سلیکشن نہیں کرنی ہے. جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے، اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے، کسی دوست کو نہیں دے سکتے. اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹڈ
QR کوڈ کی ID دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں۔ ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سب ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹڈ MNAs جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹڈ MPAs اس کمیٹی کا حصہ ہیں، تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی سے بالا